العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. طلبہ عزیز، بات چل رہی تھی طلب تصور اور طلب تصدیق کی. تو دو چیزوں کا بیان ہمارے سامنے آ چکا. ایک تو حمزہ جو طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے. دوسرا حل جو صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ بَسِيطَةٍ وَمُرَكَّبَةٍ. اس کی دو قسمیں ہیں، بسیطہ اور مرکبہ. فالبسیطہ هو ما يسأل به عن وجود الشيء فقط. بسیطہ وہ ہے جس سے صرف کسی شے کے وجود کا سوال کیا جائے، جس سے صرف کسی شے کے وجود کا سوال کیا جائے. جیسے هل لنا من الامر من شيء، کیا ہمیں کچھ اختیار ہے، ہمیں کچھ حق حاصل ہے. جی، یعنی یوں کہیے کہ جس میں کسی چیز کا فی نفس ہی وجود یا عدم وجود سمجھا جائے. فقط کس کے لیے یہ نہیں، فقط کسی چیز کا فی نفس ہی وجود یا عدم وجود سمجھا جائے. جیسے دوسری مثال آپ یوں لے لیجئے، هل الخل الوفی موجود، کیا مخلص دوست پایا جا رہا ہے. جی، تو یہاں پہ صرف اس کی ذات سے متعلق سوال ہے. یہاں پہ فی نفس ہی مخلص دوست کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے. یہ ہے بسیطہ. والمرکبۃ هو ما يسأل به عن ثبوت الحكم لشيء مع وجوده. مرکبہ وہ ہے جس سے کسی شے کے لیے اس کے وجود کے ساتھ حکم کے ثبوت کے متعلق سوال کیا جائے. مرکبہ وہ ہے جس سے سوال کیا جائے کسی شے کے حکم کے ثبوت کے متعلق اس کے وجود کے ساتھ ساتھ. جی، یعنی بسیطہ میں کیا ہے، کسی شے کا وجود یا عدم وجود کا سوال ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کے وجود یا عدم وجود کے ساتھ ساتھ حکم کے ثبوت یا عدم ثبوت کے متعلق سوال کیا جائے گا. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جیسے هل من خالق غیر اللہ فهل انتم شاکرون. اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ نعوذ باللہ نہیں ہے. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ کیا تم شکریہ ادا کرو گے؟ تو یہاں پہ هل من خالق، خلق جو حکم ہے اس کے متعلق، اس کے ثبوت کے متعلق سوال کیا گیا ہے غیر اللہ کے لیے. تو خلق جو حکم ہے اس کا وجود بھی ہے اور غیر اللہ کے لیے ثبوت کا سوال کیا گیا ہے. تو دو چیزوں کا سوال ہوا، اس لیے یہ کیا ہو گیا، مرکبہ ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا، مرکبہ میں کسی چیز کا وجود کسی چیز کے لیے سمجھا جاتا ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں هل القلم یکتب، هل القلم یکتب. یہاں پہ کتابت کو قلم کے لیے ثابت کیا گیا ہے، یعنی اس کے ثبوت کے متعلق سوال کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. فائدہ
فی الفرق بین الحمزۃ وحل، حمزہ اور حل کے درمیان فرق۔ ایک فرق تو آپ نے دیکھ لیا کہ حمزہ دونوں کے لیے آتا ہے، طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے، جبکہ حل صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ آگے دیکھیے، حل تختص بالاثبات فلا تدخل على النفی ولا تدخل على ان وقد، حل اس بات کے ساتھ مختص ہوتا ہے لہذا نفی پر داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان اور قد پر داخل ہوگا۔ وَهَكَذَا لَا تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ الَّتِي خَبْرُهَا فِعْلٌ، اور اسی طرح اس جملہ اسمیہ پر بھی داخل نہیں ہوگا جس کی خبر کیا ہو، فعل ہو، جس کی خبر فعل ہو۔ مثلا حل زید قام نہیں کہا جائے گا چونکہ حل معنی میں قد کے ہوتا ہے، لہذا اب اگر آپ اسم پر، یہاں پہ اسم اور فعل دونوں آ رہے ہیں، حل زید قام ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فعل پہ داخل کیا جائے نہ کہ اسم پر، اس لیے اس جملہ اسمیہ پہ داخل نہیں ہوگا جس کی خبر فعل ہو۔ وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى حَرْفِ الْعَطْفِ، اور حرف عطف سے مقدم نہیں ہو سکتا، اس کو حرف عطف سے پہلے ذکر نہیں کر سکتی۔ حل فَحَلْ وَلَمْ يَسِيرُوا مثلا نہیں کر سکتے۔ بخلاف الحمزة، برخلاف حمزہ کے، فَإِنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِي، اس لیے کہ حمزہ مثبت اور منفی دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ وَهَكَذَا تَدْخُلُ عَلَى إِنَّ وَقَدْ، اور اسی طرح حمزہ ان اور قد پر بھی داخل ہوتا ہے۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ الَّتِي خَبْرُهَا فِعْلٌ، اور اسی طریقے سے حمزہ اس جملہ اسمیہ پر بھی آتا ہے جس کی خبر فعل ہوتی ہے، جس کی خبر کیا ہو، فعل ہو۔ وَتَتَقَدَّمُ عَلَى حَرْفِ الْعَطْفِ، اور حمزہ حرف عطف سے پہلے بھی آتا ہے، جیسے اولم یسیروا، اولم یسیروا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک تو فرق اور ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ حل کا ایسی ترکیب میں لانا قبیح ہے جہاں حصول نسبت کے علم کا گمان ہو، جہاں یہ گمان ہو کہ نسبت کا حصول ہو چکا ہے۔ اب وہ گمان کہاں ہوگا؟ تو کہیں گے ایسی جگہ، ایسی ترکیب جہاں معمول مقدم ہو۔ اگر معمول فعل پر مقدم ہو جائے تو وہاں یہ گمان ہوگا کہ نسبت جو کی جا رہی ہے اس کا وقوع ہو چکا ہے، گمان کے درجے میں۔ مثلا آپ کہیں حل زیدن اکرمت، جب آپ نے معمول کو فعل پر مقدم کر دیا، یعنی متکلم نے معمول کو فعل پر مقدم کر دیا، ایسا کب ہوتا ہے؟ عموماً ایسا جب ہوتا ہے جب متکلم کو اس کا علم کیا ہے، ہو جائے۔ لہذا یہاں پہ حل کا استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، حل سین اور سوف کی طرح مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لہذا حل تصدق نہیں کہا جائے گا اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے کہ مثلا ضربت زیدن،
ضربتو زیدن، او ماضی کی خبر دے رہا ہے، آپ کریں ہل تصدقو، یعنی آپ او ماضی کی خبر دے رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ طلبہ عزیز اسکرین آف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 2-4 سیکنڈ آپ کا بیکار ہوا، لیکن اس پورے سبق کو اس کی وجہ سے بیکار کرنا یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی تو بات چل رہی تھی کہ سین اور سوف کی طرح حل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لہذا آپ یہ کہیں ضربتو زیدن، اس کے جواب میں آپ حل تصدقو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ حل کی وجہ سے تصدقو یہ مستقبل کے لیے ہو گیا، نہ کہ ماضی کے لیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بقیت ادوات الاستفہام لطلب التصور فقط، بقیہ ادوات استفہام صرف طلب تصور کے لیے ہیں، ما اختلاف معانی و مواضع استعمالیہ، اس کے معانی اور مواضع استعمال کے اختلاف کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے معانی الگ الگ اور استعمال کی جگہیں الگ الگ ہیں، ان کے باوجود یعنی معانی الگ الگ استعمال الگ الگ ہونے کے باوجود تمام کے تمام طلب تصور کے لیے آتے ہیں۔ مثلا من لطلب تعیین العاقل، عاقل کی تعین کی طلب کے لیے آتا ہے، کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے من یرزقکم من السماء والارض، کس کے لیے ہے؟ عاقل کے لیے ہے، کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو یہ کس کے لیے ہوا؟ طلب تصور کے لیے ہوا، اس لیے کہ نسبت کا وقوع ہے، لیکن کس کے لیے ہے یہ معلوم نہیں، تو صاحب نسبت کا سوال ہو رہا ہے، نسبت کا سوال نہیں ہو رہا ہے، اس لیے طلب تصور کے لیے۔ ما لطلب تعیین غیر العاقل، ما غیر عاقل کی تعین کے لیے آتا ہے، کبھی ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے، عاقل کی تعین غیر عاقل کی تعین کے لیے سے القاریۃ ملقاریۃ، القاریۃ ملقاریۃ کے اندر ما کیا ہے؟ غیر عاقل کے لیے ہے۔ متی لطلب تعیین الزمان ماضیا کان و مستقبلا، متی زمانے کی تعین طلب کرنے کے لیے آتا ہے، خواہ ماضی ہو یا پھر مستقبل ہو۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، متی الساعہ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، قیامت کب ہے؟ ایان لطلب تعیین الزمان المستقبلی، ایان زمانے مستقبل کی تعین طلب کرنے کے لیے آتا ہے، وَيَغْلِبُ اسْتِعْمَالُهَا فِي مَوْضِعِ التَّحْوِيلِ، اور اس کا غالب استعمال موضع تحویل میں ہوتا ہے، یعنی جو ہولناک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، جزا کا دن کب ہوگا، قیامت کا دن کب ہوگا، ظاہر سی بات ہے یوم الدین کیا ہے؟ موضع تحویل ہے۔ این لطلب تعیین المکان، این مکان کی تعین طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جگہ کی تعین طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے این المفر، این المفر۔ ان یستعمل لثلاثۃ معانی، ان کا استعمال 3 معانی کے لیے ہوتا ہے، کیف کے معنی میں، بمعنی کیف، کیف کے معنی میں، جیسے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہاں پہ انا کیف کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد۔
وہ بمعنی من این، اور کبھی من این کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے انا لکی ھذا، تمہیں یہ چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں۔ وہ بمعنی متی، اور کبھی متی کے معنی میں آتا ہے، جیسے فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جب چاہو، صبح، شام، دوپہر، بعد العصر، بعد المغرب وغیرہ ذلك۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.